جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج جو آپ اردو کا آپ نے غزل شروع کی ہوئی تھی حسرت موہانی کی کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، آج ہم اس کا تیسرا شعر سٹارٹ کریں گے۔ لیکن آپ کو جو ہے پہلے دو اشعار کی اچھی طریقے سے یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی اور ان کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ لوگوں نے جو ہے سمجھ لیے ہوں گے۔ اب تیسرا اس میں جو شعر ہے کہ میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب دیکھیں درماندہ کیا مطلب ہوتا ہے۔ درماندہ کا عاجز یا غریب، بارگاہ عطا یعنی عطا کرنے والی بارگاہ یا عطا کرنے والا در، گناہ گار یعنی گناہ کرنے والا، خطا غلطی، میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا گناہ گار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو شاعر ہیں حسرت موہانی، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں مصیبت کا مارا ہوں، غم زدہ ہوں، مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے ٹھکرایا ہوا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کی ہے، اس کا حکم نہیں مانا ہے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی اور میں اس غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ یعنی میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں ایک بے حد گناہ گار، بے حد معمولی انسان ہوں اور تیری عطا کے سامنے میری غلطیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیری عطائیں بہت بڑی ہیں اور میری غلطیاں وہاں پہ بہت چھوٹی ہیں۔ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ اے میرے رب، میں اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں اور میں تیری عطا کے سامنے جو ہے تجھ سے ہی اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ اے میرے رب، تو ہی غلطیوں کا معاف کرنے والا ہے، تو میری غلطیوں کو معاف کر دے، کیونکہ تیری عطا کے سامنے میری غلطیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ اے پروردگار، میرے اعمال، میرا خلوص نیت اور میری نیکیاں تیرے لطف و کرم کے آگے کمتر اور حقیر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے رب۔ تیرا جو ہے لطف وہ اور تیرا کرم وہ بہت آگے کی چیزیں ہیں، جہاں پہ میں جو ہے میری جو ہیں میرے اعمال ہیں وہ تیرے لطف و کرم کے آگے کمتر ہیں۔ اے میرے رب، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ایک بے حد عام انسان ہوں اور ذرے جیسی میری حیثیت بھی نہیں ہے۔ بے شک تو جس کو چاہے جس مقام تک پہنچا دے اور جو مقام چاہے اس کو بخش دے۔ میرے گناہوں کے باوجود تیرا فضل میرے شامل حال رہتا ہے، تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اے رب، تو کتنا عظیم ہے کہ جو میرے سارے گناہ ہیں تو ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یعنی اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ اور اس میں مولانا حالی بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہے دوزخ وسیع تو رحمت وسیع تر، ہے دوزخ وسیع تو رحمت وسیع تر، لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید ان کا۔ یعنی اس پورے شعر میں جو ہے حسرت موہانی اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں کہ میرے جو گناہ ہیں وہ بے حد زیادہ ہیں، لیکن تیرا جو فضل ہے وہ میرے شامل حال رہتا ہے۔ میرے رب، تو کتنا عظیم ہے اور تو میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اسی اب غزل کا دوسرا شعر آپ دیکھیں، تیرے رتبہ دان محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ یعنی اس میں اس کے مفہوم میں جو شاعر ہیں حسرت موہانی، وہ کہتے ہیں کہ جو محبوب ہے عشق کی خاطر محبت کی راہوں پر چل پڑتا ہے اور ہر چیز سے جو وہ ہے غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں جو تشریح میں شاعر بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی محب اپنے محبوب کی خاطر عشق و محبت کی راہوں پر چل پڑتا ہے تو وہ اپنی ظاہری کیفیت سے غافل اور بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا دکھ رہا ہے، بلکہ جب انسان کا محبوب اللہ تعالیٰ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے اور اپنی زندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیتا ہے۔
یعنی مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انسان کی ہستی کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مٹا کر مطلوبہ مقام حاصل کر جاتے ہیں۔ اگر اس شعر کو مجازی معنوں میں لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری محبت میں جو میری حالت ہے وہ کیا سے کیا ہو گئی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی نظر کرم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں ایک اور شعر دیکھیں کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ ٹھیک ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو ان دو اشعار کی تشریح اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ نے سمجھ لیے ہوں گے۔ آپ نے ان مشکل الفاظ کے معنی کو لکھنا ہے اور ان دو اشعار کی تشریح کو بھی ضرور لکھنا ہے۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے جس کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔